ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر پریشانیوں کے حل کے لیے اور ایسی پریشانیاں جو آج ہمارے معاشرے میں ہم پر موجود ہیں، ایک آیت کریمہ بہت ہی تیر بہدف نازل فرمائی ہے۔ آج ایک تو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ لوگوں کو دل کے مسائل اور بے چینی، گھبراہٹ، اس کا حل بھی اس آیت کے اندر ہے۔ پھر دوسرا جو ہے، انسان کے اوپر ایک ایسا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، اور ایسی ذمہ داریاں کہ ان کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ خرچے اٹھانا اپنے بہن بھائیوں کے، بچوں کے، بیوی کے، اور اس طرح جو ہے کسی کا بھی کھانے کمانے کا جو بوجھ ہے یہ انسان کو ناتواں کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑا بوجھ ہے انسان پر اولاد کی شادی کرنا، تعلیم اور شادی ایسا بوجھ ہے کہ یہ کمر کو جھکا دیتا ہے۔ آج ہمارے ملک کی تعلیم ایسی ہے کہ بزنس بنی ہوئی ہے، اور بچہ لڑکا لڑکی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نوکری نہیں ملتی۔ لیکن وہ تعلیم پوری کرتے کرتے، ڈگری لیتے لیتے ماں باپ جو ہے ان کی کمر جھک جاتی ہے۔ پھر شادی کرنا ایک الگ خرچہ ہے، اب وہ خرچہ کیسے پورا کریں؟ اب وہ آج نارمل شادی بھی 30-40 لاکھ سے کم نہیں ہوتی۔ اب یہ ایسی کمر جھک جاتی ہے کہ یہ بندہ بالکل روڈ پہ آ جاتا ہے۔ اب یہ خود کہتا ہے جی میرے پہ بڑا بوجھ ہے، میں جو ہے ٹینشن میں اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ تو یہ مسائل اللہ نے ایک صورت کے اندر بیان کیے ہیں، اور پھر ایک وظیفہ اس کے اندر خود اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ تھے۔ اچھا، ہمارا تو بوجھ جو ہے وہ معاشی ہے۔ آج آپ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، اب آپ سارے آئے ہیں، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، رات تک یہ سلسلہ چلے گا، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نمبر لے کے، ملاقات۔ آپ کیوں میرے پاس آئے ہیں؟ آپ اپنے مسائل گھر کے بتائیں گے، یعنی آپ کو دنیا کے مسائل سے جو پالا پڑا ہوا ہے اس کے لیے آپ وظیفہ اور اس کے لیے تعویذ لینے کے لیے، عمل لینے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹینشنیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، وہ دنوی چیزوں کی نہیں تھی کہ آپ کے گھر میں روٹی کا مسئلہ ہے، یا آپ تو پہلے سے تجارت کرتے تھے اور آپ کا نام تھا ایک تجارت میں۔ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو زوجہ عطا فرمائی تھی جو مالدار تھیں، حالانکہ آپ پہلے خود اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ عطا فرمایا۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب والا بنایا تھا کہ آپ کے فیصلہ چلتا تھا، اور آپ کو عرب کے لوگ بڑی عزت کرتے تھے، جہاں سے آپ گزرتے تھے صادق اور امین کہتے تھے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب نبوت کا بھار آیا، نبوت کی ذمہ داریاں آئیں، تو پھر آپ نے ان چیزوں کی فکر ختم کر دی۔ تجارت کے لیے کوئی سفر نہیں کیا اس کے بعد، پہلے آپ کے سفر موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوئی کمانے کے کام میں مشغول نہیں ہوئے، بلکہ ہر وقت اللہ کے ساتھ لوگوں کو منسلک کرنے کے لیے تبلیغ اور دعوت کا کام آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یہ آپ ہر لمحے کرتے تھے۔ اب آپ کی یہ فکر مندی تھی کہ آپ رات کو آپ کو کڑن رہتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، کروٹیں لیتے تھے۔ اب آپ بھی کروٹیں لیتے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں، لیکن ہمیں ہوتا ہے صبح پیسے دینے ہیں فلاں کے، اب وہ کمیٹیاں ہیں، اچھا اخراجات ہیں، فیس ہے، اب جو شادی کرنی ہے بچے کی یا کسی کی، تو ایسے مسائل ہیں ہمیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پوری رات نیند نہیں آتی تھی، آپ کروٹیں لیتے تھے، تو وہ آپ کا دل بند ہو جاتا تھا اور آپ ٹینشن میں رہتے تھے، اور آپ کو خفقان سا فیل ہوتا تھا، وہ اسلام کے لیے اور امت کی ہدایت کے لیے۔ اب یہی کیفیت ہماری ہے نا۔ اب دیکھیے، ہم پریشان ہوتے ہیں، دل بند ہو رہا ہے، اب یوں ہاتھ رکھتے ہیں، بس خفقان ہو رہا ہے، ٹینشن ہوتی ہے تو تب ایسا ہوتا ہے نا۔ اب یہ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، الم نشرح لک صدرک۔ سورہ انشراح جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے وہ سارے احوال جو ٹینشنوں کے ہیں، مکی زندگی ٹینشن سے بھری ہوئی ہے، اور ٹینشن اتنی زیادہ کہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں ایک لمحہ
خوشی کا نہیں دیکھا، ہر وقت اچھا سب سے زیادہ تکلیف اپنوں سے ملی ہے اور اپنی خاندان برادری اپنے علاقے سے۔ تو یاد ہے کہ یہ انسان پر کوئی بھی بندہ، جو بڑا بندہ جتنا ہوگا، وہ مقامی طور پر جو ہے اکثر لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے، سارے لوگ، بڑی تعداد مخالف ہوگی، حاسدین ہوتی ہے۔ وہ بھی یہی تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور امیہ، یہ لوگ سارے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سال نہیں، اب آپ دیکھیں نا، آپ اور میں کہتے ہیں ہمیں خواب میں زیارت ہو جائے تو ہم خوش قسمت ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ ان کے سامنے تھے اور وہ ان کے سامنے جو ہے بات نہیں مان رہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، جیسے ہم سنت بیچ دیتے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج یہی ہماری بھی ادائیں وہی ہیں اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اپناتے ہوئے، حلیہ اپناتے ہوئے، آپ کے کردار کو اپناتے ہوئے، شادی میں آپ جائیں نا، آپ حضور علیہ السلام کی سنت کی پابندی کر کے، اور یہ کیا آپ نے پگڑی پہن لی ہے، یہ شادی حال میں آپ کو میریٹ میں بلایا جائے تو آپ حلیہ ہی چینج کر کے جائیں گے کہ نہیں اس وقت مائیکل جیکسن کا بن کے جانا ہے، میریٹ میں بلایا ہے۔ آپ نبی کے غلام بن کے جائیں تاکہ چلتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا امتی ہے، محمدی ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اب حضور کروٹیں لیتے تھے، ہم بھی کروٹیں، رات نیند نہیں آتی۔ اب آپ میں سے ایسے کتنے ہوں گے؟ کیوں نیند نہیں آ رہی؟ اور جی پیسے نہیں ہیں، گھر میں خرچہ پورا نہیں ہو رہا، فیس ادا کرنی ہے، یہ پریشانیاں ہیں۔ حضور کو پریشانی کیا تھی کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں کیسے تبلیغ زیادہ سے زیادہ کروں؟ یہ سنتے ہی نہیں ہیں بات میری، پتھر مارتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں۔ اب یہ کام تھا اس زمانے میں، اور پوری کائنات میں صرف ایک بندہ تھا، ایک تو اللہ کے نبی ہیں اور ایک ان کے ساتھ صدیق اکبر تھے، اور ایک خاتون تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور ایک بچہ تھا علی المرتضیٰ رضی اللہ، ایک غلام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اب یہ 5-6 لوگ جو ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھتے، 13 سال میں 250 بندے بھی نہیں پورے ہوئے، 13 سال میں۔ اور اب ہدایت نہیں ہے، ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ سارے بولیں نبی ہدایت نہیں دے سکتا کسی کو، تو ولی کیسے دے سکتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، نبی تبلیغ کرتا ہے، ہدایت کون دیتا ہے؟ نبی دعا کر سکتا ہے، یا اللہ عمر دے دے یا ابو جہل دے دے۔ اللہ نے کہا عمر بہتر ہے، ابو جہل بہتر نہیں ہے۔ نبی نے دعا کی، اللہ نے عمر دے دیا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کا سینہ تنگ ہوتا تھا، اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وزن تھا، بہت زیادہ بوجھ تھا جو ہے، ووضعنا عنک وزرک، یہ آپ کے اوپر وزن ہے بہت زیادہ۔ کیا وزن ہے؟ اب آپ کہتے ہیں جی میرے پہ 6 بچوں کا وزن ہے، میں نے ان کو پالنا پوسنا ہے، ان کی تعلیم ہے، شادیاں ہیں، آپ پہ بہت وزن ہے۔ اب آپ سارے اپنے اپنے وزن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی ذمہ داری ہے، ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر بندے، عورت ہے مرد ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں، پریشانیاں آپ کو ذمہ داریوں کی ہیں اپنی۔ لیکن وہ ذمہ داری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا ایک فرق ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو وزن دیا تھا، آپ پوری پوری رات روتے تھے، اور ایسے روتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا اور سوج جاتے تھے، اور میں آپ کے پاس بیٹھ کے روتی رہتی تھی آپ کو دیکھ کر کہ آپ سجدے میں رو رہے ہیں، اور سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کو تکلیف کہ کیسے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، تو کہتی تھی یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ امت کے لیے میرا رونا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں کہ امت کے لیے مانگ رہا ہوں میں۔ تو یہ آج رونا امت کے لیے چند لوگوں کو ہے، آج آپ دیکھیے سارے اپنے لیے رو رہے ہیں۔ ابھی آپ یاد کریں نا کوئی قصہ، عورتیں اکثر ایسے کرتی ہیں کہ وہ اپنے یہ کسی والدین کو، فوت شدگان کو یاد کرتی ہیں تو دوسری بھی رونا شروع کر دیتی ہے، وہ اپنے اس کو یاد کر کے روتی ہے۔ امت کے لیے کوئی نہیں روتا آج کل، امت کے لیے رونے والے لوگ شاید ہی کوئی انگلیوں پہ گنے ہوئے ہوں۔ تو اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ایسا وزن آپ پہ تھا کہ آپ کی پشت کو اس نے یوں کر دیا تھا، جھکا دیا تھا، کمر آپ کی جھک گئی تھی۔ یعنی آپ رکوعوں میں، سجدوں میں، ایک تو یہ ہے کہ کمر جھک جانا، ویسے ایک وزن اتنا زیادہ آپ پر ہے کہ پوری کائنات کا وزن آپ پر ہے، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ اب یہ نبی آخری تھے، خاتم النبیین تھے، تو وزن بھی بہت زیادہ تھا،
آپ کے بعد کسی نے آنا بھی نہیں تھا کہ چلو آپ کا مشن کوئی اور تکمیل تک. آدم علیہ السلام نے تو مشن تکمیل نہیں کیا، نوح علیہ السلام نے مشن دین کا تکمیل کو نہیں پہنچایا. ہر نبی ادھورا چھوڑ کے گیا ہے. کامل دین کس پر ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، الیوم اکملت کہہ کر، کہ آپ دین آپ پہ کمپلیٹ مکمل ہو گیا. تو آپ پر ذمہ داری بھی بڑھ گئی نا کہ اب پوری کائنات آپ کے امت میں داخل ہو گئی. تو اب آپ علیہ السلام پہ بوجھ بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے پاکستان کا خالی وزیر اعظم ہوگا، صدر ہوگا تو اتنا سا ملک ہے، اور جو جتنا بڑے ملک کا ہوگا ذمہ داری زیادہ ہوگی نا. اور یہ نبی بنی اسرائیل کے تھے، یہ اپنی قوم کے نبی تھے سارے، لیکن ہمارے نبی کائنات کے نبی ہیں. عرش سے لے کر تخت سرا تک نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں. اللہ نے آپ کو اتنا بڑی آپ کی جو حکومت ہے نبوت کی، جہاں اللہ کی خدائی ہے وہاں حضور علیہ السلام کی نبوت ہے. اب ہر مخلوق حضور علیہ السلام کو ہی نبی تو ان تک یہ دین. اب ہم تو اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتے کہ ہم حضور علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کر جائیں. ہم تو بس اپنی نماز بھی مشکل سے پڑھتے ہیں، تو مشن کو کیا آگے لے کے جائیں گے؟ تو یہ چند لوگ ہیں امت میں جن کو اللہ قبول کرتا ہے، وہ اس مشن کو حضور علیہ السلام کے پوری امت تک پہنچانے کے لیے، نماز روزہ دین کے پیغام کو، یہ خوش قسمت لوگ ہیں. تو حضور پہ بوجھ تھا الذی انقض ظہرک، آپ کی پشت کو یوں کیا ہوا تھا. اور ہم پر بوجھ ہے شادیوں کا، خرچوں کا، روٹی کا، فیس کا. یہ پھر ہم نے شادی، پھر ہم نے کوئی نیا سیمینار ہو رہا ہے، کوئی فیملی میں فنکشن ہو رہا ہے، اب نیا جوڑا خریدنا ہے، اب وہ 1,00,000 1,50,000 کا خرچہ اس پہ ہو جانا ہے. یہ ہم پہ بوجھ ہے، ہم پہ فضولیات کا بوجھ ہے، دین کا بوجھ نہیں ہے ہمارے کمر پہ. اور فضول، اب یہ برگر کھانا ہے، یہ سینڈوچ کھانا ہے، پیزا کھانا ہے، مجھے بتائیں یہ کوئی کھانے کی کوئی ضرورت کی چیز ہے؟ ایکسٹرا چیز ہے نا یہ. تو ہم نے یہ چیزیں اپنی زندگی کا جز بنا لی. تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو اصل بوجھ آپ پہ پڑا، یہ آخری وظیفہ بتایا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ پہ شادیوں کا بوجھ ہے، آپ پہ جو ہے تعلیم کا بوجھ ہے، بچوں کا بوجھ ہے، اپنا کوئی مشکلات ہے، کوئی کاروبار نہیں چل رہا، کوئی خرچے پورے نہیں ہو رہے، کوئی نوکری نہیں لگ رہی. اب آپ ٹینشن میں رہتے ہیں، دل بند ہوتا ہے، آپ کے اوپر دباؤ رہتا ہے. یہ سارے معاملات سورہ علم نشرح کی پہلی آیات میں ہیں. اس کے بعد اللہ نے جو لفظ بولا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 بار یہ لفظ کہا. اب اللہ نے سارے جملے ایک ایک بار کے، جب نبی علیہ السلام کی شان کی بات آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر کائنات میں ہم نے بلند کر دیا ہے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا بوجھ آ گیا آپ پہ. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بوجھ آپ جو محسوس کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے ذکر آپ کا اتنا بلند ہوگا کہ عرش سے لے کے فرش تک ہر جگہ آپ کا ذکر چلتا رہے گا، ہمیشہ رہے گا، ختم کبھی نہیں ہوگا. اس کے بعد کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد، مشقت کے بعد سہولت لازمی ہے. یہ آیت اصل وظیفہ ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی دی. جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جملہ نازل ہوا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بالکل نارمل ہو گئے اور آپ کی ٹینشن ختم ہو گئی. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اب یہ مشقت ایسی تھی مکی زندگی میں کہ کوئی آثار ہی نہیں تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 13 سال میں 200-250 بندہ بھی پورا نہ ہو، تبلیغ کوئی سنے ہی نہ، گالیاں دیں، اور پھر پیسہ بھی پاس نہ ہو، اور اگر خدیجہ بھی انتقال کر گئیں، ابو طالب بھی انتقال کر گئے، اور شاب ابی طالب میں بھی آپ کو قید رکھا گیا، طائف گئے تو پتھر مار مار کے آپ کی توہین کی گئی. جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اللہ نے کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جتنی تکلیف آ جائے، ہر تکلیف کے بعد، مشقت کے بعد سہولت اللہ لاتا ہے. ہر اندھیرے کے بعد طلوع صادق صبح ہوتی ہے. تو میرے پیغمبر، آپ کو اس پریشانی کے بعد ایک بڑی سہولت ملنے والی ہے. پھر مدینہ کی زندگی میں اللہ نے آپ کو پھر ریاست مدینہ، پھر وہ غزوات، پھر آپ علیہ السلام کو اللہ نے 10 سال میں وہ دکھایا کہ جب آپ مکہ فتح میں آئے تو 10,000 صحابہ، حجۃ الوداع میں آئے تو 1,25,000 صحابہ، اور آج دنیا میں سب سے بڑی تعداد اسلام والوں کی 2 ارب سے زیادہ ہے. تو یہ اللہ نے بتایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، کہ ہر تکلیف کے بعد سہولت ہے. اب آپ جتنی بھی چاہے ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کسی مالی کمی میں ہیں،
اگر بیماریوں میں ہیں، اگر اخراجات پورے نہیں ہو رہے، شادی کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، بیٹا بیٹی کی شادی کرنی ہے، گھر کے معاملات ہیں، خرچہ پورا نہیں ہوتا، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ لے کر اگر کاروبار کر رہے ہیں تو پھر بھی تنخواہ لے کر آپ اسی وقت یہ آیت پڑھیں سورہ علم نشرح کی، ان مع العسر یسرا، اس کو 40 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ اس میں برکت دے گا، اس میں سہولت پیدا کرے گا۔ اور اگر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہوئے ہیں سارے جو میں نے بولے ہیں، تو آپ اس آیت کو 313 بار 11 دن پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ ہر پریشانی سے، تکلیف سے، غربت سے، بند کاموں سے اللہ سہولت پیدا کرے گا۔ اور بہت گرداب میں پھنس چکے ہیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ پڑھیں، اللہ گرداب سے آپ کو نکال دے گا۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکی زندگی کے گرداب سے نکالا، اور پھر ہجرت کے بعد وہ فتوحات دیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ نے حضور علیہ السلام پہ فتوحات شروع کر دی، اور یوں لوگ آنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ ان دونوں صورتوں کا آپس میں ربط ہے بہت زیادہ، ادھر آپ کے ساتھ کوئی چلنے والا نہیں، اور یہاں دین میں لوگ جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں۔ پھر تو یہ آیت آپ سارے پڑھ لیں، ان مع العسر یسرا، اس کو آپ 313 بار پڑھیں 11 دن، جتنا کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، جب تنگی آئے ویسے ہی چلتے پھرتے پڑھا کریں، اللہ آپ کے لیے سہولتیں پیدا کرتا رہے گا۔ جہاں آپ کو کوئی مشقت آ جائے، تنگی آ جائے، بس یہ آپ کے لیے تسلی ہے، یہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، امت کے لیے تسلی ہے، اور ہر اس بندے کے لیے جس پر یہ پچھلی آیات میں جو وزن اللہ بیان کرتے ہیں، جو بند سینہ ہو جانا، دل کے مسئلے ہوں، آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، رب علم نشرح لک صدرک، وہ سینہ بھی کھل جائے گا، ووضعنا عنک وزرک، وزن بھی ہٹ جائے گا، الذی انقض ظہرک، اور جو بوجھ تلے دب گیا ہے اب بوجھ ہٹ ہی نہیں رہا، ایسے قرضہ ہے، ایسا پیسوں میں پھنسا ہوا ہے لوگوں کے لین دین میں، تو یہ پڑھے کثرت کے ساتھ، انشاءاللہ ہر بوجھ ہٹے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب